وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليؤمنوا بي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ہر قسم کی حمد و ثنا مقدس اور اللہ کا عباد اللہ ملک العلام جلال والاکرام کے لیے وہ اللہ جو اکیلا ہی پوری کائنات کا خالق و مالک داتا و دستگیر حاجت روا اور مشکل کشا ہے انگن درود و سلام امام الہدا سید ولد آدم محسن انسانیت رہبر شریعت خاتم النبیین سید الاولین والآخرین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کی بات ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے دعا کی اہمیت اور افادیت۔ ہم نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کے متعلق تفصیلی گفتگو کی تھی، اور یہ موضوع اسی کے ساتھ ملتا جلتا ہے، اسی کے متعلقہ موضوع ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت مغفرت سال کے 12 مہینوں کے 360 دن صبح و شام ہر وقت ہر لمحے اللہ کی رحمتیں مغفرتیں برس رہی ہیں، بشرط یہ ہے کہ کوئی مانگنے والا ہو، کوئی جھکنے والا ہو۔ یہ ایک بچہ باہر کھڑے ہیں، کھڑے نہیں آپ بیٹھو، اللہ تعالیٰ اس کو لوگ بتائے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں مغفرتیں برکتیں ہر وقت برس رہی ہیں، ہر وقت نازل ہو رہی ہیں، بشرط یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے کوئی مانگنے والا تو ہو۔ اور خاص کر رمضان المبارک کا مہینہ، رمضان کا اور دعا کا بڑا آپس میں خاص تعلق ہے۔ ویسے تو دعا ضروری نہیں کہ آپ رمضان میں ہی کریں، لیکن دعا کا اور رمضان کا تعلق بڑا خاص ہے۔ دلیل کیا ہے؟ پارہ نمبر 2 کو دیکھیں، اللہ رب العالمین نے جہاں پہ رمضان المبارک کے مسائل بیان کیے ہیں، پہلے بھی رمضان المبارک کے مسائل ہیں، بعد میں بھی رمضان المبارک کے مسائل ہیں، درمیان میں اللہ تعالیٰ نے دعا کا تذکرہ چھیڑ دیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب تجھ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو فرمایا کہ ان کو یہ بتا دو کہ انی قریب، میں تمہارے انتہائی قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں پکار کو قبول کرتا ہوں، جواب بھی دیتا ہوں جب بھی مجھے کوئی پکارنے والا پکارے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، لوگوں کو چاہیے کہ میری پکار کو بھی قبول کریں اور میرے اوپر بھی ایمان رکھیں تاکہ یہ سیدھی راہ پا سکیں۔ اب یہاں پہ ایک نکتہ ذہن میں رہے کہ جب لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یسألونک عن الأہلہ، کہ
کہ پیارے پیغمبر چاند کے متعلق بتائیے کہ چاند کیا چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کو فرمایا قل ہی مواقیت للناس، لوگوں کو بتا دیجیے کہ یہ لوگوں کے لیے اوقات کو ترتیب دینے کا ایک ذریعہ ہے کہ چاند بڑھتا ہے کم ہوتا ہے، اس کے ذریعے تم دنوں کو شمار کرتے ہو، مہینوں کو شمار کرتے ہو. اس کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ بتا دیجیے. یسألونک ماذا ينفقون، لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا خرچ کریں؟ فرمایا قل العفو، کہہ دیجیے جو اضافی ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو. لیکن دعا کا معاملہ جب آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہمیں یہ بتائیے ہمارا رب قریب ہے یا دور ہے؟ اگر تو قریب ہے تو پھر ہم اس کے ساتھ سرگوشیاں کریں، اور اگر ہمارا رب دور ہے تو پھر ہم اپنے رب کو زور زور سے آوازیں دیں، اونچی آواز سے پکاریں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. تو فرمایا جب تجھ سے میرے بندے پوچھتے ہیں کہ ہمارا رب کدھر ہے تو فرمایا بتا دو. یہ بھی نہیں کہا کہ بتا دو لوگوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہا کہ آپ لوگوں کو بتا دو. فرمایا انی قریب، لوگوں سنو میں قریب ہوں تمہارے. خود لوگوں کو کہا اللہ رب العالمین نے کہ میرے بندوں میں تمہارے قریب ہوں. اچھا اللہ جی آپ کتنے قریب ہیں؟ اللہ رب العالمین اس کا بھی جواب قرآن مجید میں دیتے ہیں کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم انسان کے دل میں خیالات جو پیدا ہوتے ہیں ہم ان سے بھی واقف ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. اور سورہ مومن پارہ نمبر 24 کو اگر اٹھائیں تو اس میں اللہ رب العالمین نے اسی دعا کے متعلق یوں ارشاد فرمایا کہ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے تمہیں حکم دے رکھا ہے کہ ادعونی، مجھ سے دعا کرو، مجھے پکارو، مجھ سے فریاد کرو، میرے سامنے اپنے ہاتھ پھیلاؤ، میرے سامنے اپنا دامن پھیلاؤ، میرے سامنے اپنی جھولی پھیلاؤ. استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. سورۃ البقرہ میں پارہ نمبر 2 میں فرمایا جو بندہ بھی مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں ہم تو گناہ گار ہیں، ہماری دعا اللہ سنتا ہی نہیں. کیوں نہیں سنتا؟ ابھی میرا رب تو اتنا مہربان ہے، ہم نے پچھلے جمعے پہ تفصیلی گفتگو کی ہے کہ اللہ رب العالمین تو فرعون کو کہہ رہے تھے کہ اگر مجھ سے یہ توبہ کر لیتا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ، کہ اگر یہ توبہ کر لیتا ایمان لے آتا میں نے اس کو معاف کر دینا تھا. کہتا ایک دفعہ دماغ سے کہہ دیتا اللہ جی سوری غلطی ہو گئی اللہ جی معاف کر دے، اللہ تعالیٰ تو معاف کر دینا تھا. جھکے تو صحیح رب کے سامنے. اب یہ دیکھیں قرآن مجید کو، ابلیس اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا دشمن، ابلیس انسانیت کا سب سے بڑا دشمن ابلیس، اس نے اپنے رب سے فریاد کی. کب؟ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو بولا وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک کے لیے تو لعنتی ہے، جا تجھے میں نے لعنتی کرا دی، تیرے اوپر جنت کو حرام کرا دے دیا. اس کے بعد اس نے رب کو پکارا، اللہ سے فریاد کی، اللہ تعالیٰ نے تو اس کو بھی دے دیا. اس نے کہا انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دیجیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک من المنظرین، جا تجھے مہلت ہے. تو وہ رب تو اپنے بندوں پہ جو ایمان والے ہوں، اعمال صالحہ بھی کرتے ہوں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوں، اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ڈرتے ہیں، روتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں، ختم نبوت پر یقین رکھتے ہیں، وہ رب ان کی کیوں نہیں سنے گا؟ ان کی فریادیں کیوں نہیں قبول کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں. لوگوں کو چاہیے کہ فلیستجیبوا لی، دوسری جگہ پہ فرمایا کہ لوگوں کو چاہیے کہ میری پکار بھی کون سن لے، میں کیا کہتا ہوں. اللہ کہتے ہیں میں تو سن رہا ہوں تمہاری، قبول بھی کر رہا ہوں، تمہیں بن مانگے دے رہا ہوں. لیکن میں نے اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے آنکھیں مانگی تھی، اللہ نے بن مانگے دی. یہ کان، یہ زبان، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ جسم کے اعضاء جو ہم جن کو استعمال کرتے ہیں اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرتے ہیں، کیا ہم نے مانگے تھے؟ اللہ نے بن مانگے دیے.
تو مانگنے بھی کیوں نہیں دے گا؟ وہ مانگنے پہ تو بہت زیادہ دیتا ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ رب العالمین سورہ مومن کو اگر پڑھیے تو یہاں پہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی، فرمایا وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، فرمایا وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان کو جہنم میں ذلیل کر کے جہنم میں ڈالوں گا۔ کیا مطلب؟ ہم عبادت تو کرتے ہیں اللہ کی، کون سا تکبر ہمیں کرنا ہے؟ وہ لوگ جو دعا کرنے میں تکبر کرتے ہیں، دعا نہیں مانگتے اللہ تعالیٰ سے، وہ صرف اس بات پہ ہیں اور بھئی اللہ کو تو پتہ ہے نا ہماری ضروریات کا، ہمیں کیا ضرورت ہے مانگنے کی؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے انہ یعلم السر واخفی، اللہ رب العالمین چھپے کو بھی جانتا ہے، ظاہری کو بھی جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو بتانے کی ضرورت ہے، اس سے فریاد کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اس میں تکبر کرے گا تو اللہ رب العالمین اس پہ ناراض ہوں گے، اور یہی میرے رب کی شان ہے کہ اللہ سے نہ مانگو اللہ ناراض ہوتا ہے، اور بندے سے مانگو بندہ ناراض ہوتا ہے۔ بندے سے آپ مانگیں، حتیٰ کہ بچہ اپنے والد سے بھی بار بار مانگے، ماں سے بھی بار بار مانگے، تو ماں بھی بالآخر ناراض ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے اگر نہ مانگیں، بار بار مانگیں، ہزار بار مانگیں، بار بار مانگیں، اللہ رب العالمین خوش ہوتے ہیں، نہ مانگے تو ناراض ہوتے ہیں۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول پھر تو ہم اپنے رب سے بہت زیادہ مانگیں گے، ہمارا رب تو بہت زیادہ فضل والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ تعالیٰ کے خزانے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کس قدر وسیع ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو تم سارے کے سارے ایک میدان میں جمع ہو جاؤ، سارے اکٹھے بیک وقت ایک میدان میں جمع ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ کو پکارو، اللہ سے مانگو، ہر بندہ اپنی اپنی ڈیمانڈ رکھے، اللہ رب العالمین تمہیں تمہاری پکار سنے گا بھی، جواب بھی دے گا، تمہیں دے بھی دے گا، اور اگر تمہیں وہ سب کو سب تمہاری ڈیمانڈ کے مطابق دے دے، اس کے خزانے میں اتنی کمی بھی واقع نہیں ہوتی جتنی سمندر میں سوئی ڈالیں اور اس کے نکے کے ساتھ جو پانی کا ایک قطرہ لگتا ہے، اتنی بھی اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کمی نہیں ہوتی۔ تو صحابہ کرام نے جب یہ سنا تو سبحان اللہ کے خلاف اٹھے، کہتے ہیں پھر تو ہمارا رب بڑا قدر والا ہے، پھر تو ہم ہر وقت ہی مانگیں گے۔ مانگو اپنے اللہ تعالیٰ سے، اپنے رب سے مانگو، اور یہ دعا صرف اللہ تعالیٰ کا ہی حق ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سے مانگی جائے، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے نہ مانگی جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، فرمایا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اچھا، ایک ہے ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب، یعنی یہ کہ الگ بحث ہے۔ اللہ رب العالمین سے آپ ہر وقت ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب، جس وقت بھی جیسے بھی جو بھی دل کرے مانگے، اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹے تو اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ فرمایا تمہارے پاس مال و دولت جیب میں موجود ہے تب بھی اللہ سے مانگو، نہیں ہے تب بھی اللہ سے مانگو۔ بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندے کے پاس پیسہ موجود ہے، دولت موجود ہے، لیکن وہ صحت کو خرید نہیں سکتا۔ صحت خرید سکتے ہیں آپ، دوائی تو لے سکتے ہیں، ڈاکٹر کو تو خرید سکتے ہیں، ڈاکٹر کو پابند کر سکتے ہیں کہ ڈاکٹر 24 گھنٹے میرے سر پہ رہے، کہے گا ٹھیک ہے، دو پیسہ تو میں لینے کو تیار ہوں۔ دنیا کی مہنگی ترین ایمبولینس بھی آپ خرید سکتے ہیں، لیکن صحت نہیں لے سکتے۔ اس کے لیے آپ کو دعا کرنی پڑے گی اللہ تعالیٰ سے، رونا پڑے گا اللہ کے سامنے، پکارنا پڑے گا اللہ تعالیٰ کو۔ تو دعا اس لحاظ سے بھی ضروری ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے ہمارے مسئلے کا، اللہ کو بتانے کی کیا ضرورت ہے، یعنی وہ دعا کا سبب اختیار کرنے سے انکار کرتے ہیں، تو پھر اللہ کو تو پتہ ہے، پھر ہاتھ آگے کیوں بڑھاتے ہو، کھانا کیوں کمانے کے لیے کیوں نکلتے ہو، پھر گھر میں چارپائی پہ بیٹھے رہو، اللہ کو تو پتہ ہے وہ کھلا دے گا۔ پھر عورت کہے گی اللہ کو تو پتہ ہے مجھے کھلا دے گا، وہ خود ہی کر دے گا، پھر آٹا کیوں گوندتی ہے، پھر گھر کے وہ جناب سارے کھانے کیوں بناتی ہے۔ پھر ذمہ دار بھی اگر کہے گی اللہ کو پتہ ہے کہ اللہ نے مجھے رزق دینی ہے، مجھے پیدا کیا ہے، یہ اللہ خود ہی زمین میں ہل چلا کے تو گندم کا کاشت کر کے تو اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا، کچھ تمہیں بھی کرنا پڑے گا، تم یہ کرو، کرنے کے بعد جائز اسباب رکار لاؤ، پھر اللہ تعالیٰ سے کہو اللہ اس میں برکت ڈال، میں نے اپنی محنت کر دیا، تو مہربانی فرما میرے محنت کو تو قبول فرما، اس میں برکت ڈال۔ اور جو لوگ ایسا نہیں کرتے گویا کہ وہ تکبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت سے، اور یہاں میں عبادت دعا کو عبادت قرار دیا گیا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا الدعاء هو العبادہ، فرمایا لوگوں دعا ہی عبادت ہے. دوسری حدیث میں فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا تو عبادت کا مرض ہے. دعا سے کوئی انکار نہیں کرنا، انکار نہیں کرنا اللہ تعالیٰ سے. ہر وقت مانگو، ہر چیز مانگو، ہر لمحے مانگو، اللہ ہی سے مانگو بس. دیکھو پھر کیسے. اور انبیاء کرام علیہ السلام کی دعائیں قرآن بھرا پڑا ہے. اور میں جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، دوسروں سے دعائیں مانگتے ہیں، دوسروں سے مراد یہ ایک تو ایک زندہ کی مثال یہ کہ بسا اوقات ایک بندے کو ایک چیز ضرورت ہے، وہ کسی بھی ظاہری زندہ انسان سے چیز لے سکتا ہے، طلب کر سکتا ہے. بچہ اپنی ماں سے کھانا مانگتا ہے، عورت اپنے شوہر سے اپنے گھر کا خرچہ مانگتی ہے، اس کو شرک نہیں کہا جاتا. ایک ملازم اپنے آقا سے کہتا ہے کہ مجھے میری سیلری دیجیے، اس کو شرک نہیں کہا جاتا. یہ مانگنا غلط نہیں ہے. جو غلط ہے، جس کو شرک کہا گیا ہے، وہ جس دعا سے منع کیا گیا ہے. ایک بزرگ ہیں، وہ فوت ہو چکے ہیں، اور میں وہاں پہ کھڑا ہو کے یا اس کی قبر پہ کھڑا ہو کے یا اپنے گھر پہ بیٹھ کے اس کو پکاروں کہ تو فلاں بزرگ، تو بڑا نیک تھا، میری مدد کر، میری التجا اللہ کے سامنے پہنچا، مجھے یہ میرے مسئلہ حل کرتا ہے. یہ شرک ہے، اس سے منع کیا گیا ہے. اور اس کی مثال قرآن مجید میں یہ دی گئی ہے کہ گویا کہ کوئی بندہ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں کو تم اللہ کے علاوہ جن بندوں کو پکارتے ہو، وہ جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، متقی گزر چکے ہیں، تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. فرمایا یہ تمہارے جیسے بندے ہیں، یہ فوت ہو گئے. فادعوہم، ان کو پکارو، فلیستجیبوا لکم، فرمایا یہ تمہاری پکار کو نہ سن سکتے ہیں، نہ تمہاری التجا کو یہ قبول کر سکتے ہیں، نہ تمہیں جواب دے سکتے ہیں. ان کی زندگی میں سبق یہ کہ جس طرح انہوں نے اللہ کو پکارا، اللہ کو منایا، تم بھی اس طرح اللہ تعالیٰ کو پکارو اور اللہ کو مناؤ، نیک عمل کرو. اور پھر ساتھ دوسری جگہ پہ فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں، فرمایا ایسے لوگوں کی مثال ایسے ہے گویا کہ ایک پیاسا آدمی کنویں کے منڈیر پر کھڑا ہو جائے. آج کل تو خیر کنویں نوجوان نسل نے دیکھے ہی نہیں ہے، بزرگوں کو پتہ ہے، نوجوان لوگ پہلے جو دیکھیں دیہاتوں میں کنویں ہوتے تھے، تو اس کے اندر وہ رسی کی مالا کے اس کے ساتھ ڈول لٹکے ہوتے تھے، اور پھر یہ جانور کو چلاتے اور نیچے سے وہ پانی کھینچ کے لاتے باہر. تو قرآن اس کی مثال یہ دیتا ہے کہ ایک آدمی کنویں کے منڈیر پہ کھڑا ہو جائے اور کہے پانی، اس کو پیاس لگی ہے، کہے ہاتھ اٹھائے اور کہے مجھے بڑی پیاس لگی ہے، پانی میرے منہ میں آ جا، مجھے پانی تجھے پینا ہے. میں بے وقوف آدمی ہو گیا، کھڑا رہے ساری زندگی کھڑا رہے، پانی اس کے منہ تک پہنچنے والا نہیں ہے. اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کے ولی اور اللہ تعالیٰ کے بزرگ جو فوت ہو چکے ہیں، آپ ان کی قبر پہ کھڑے رہے، سینکڑوں سال کھڑے رہے، اور میں وہ تمہاری پکار کو نہیں سنیں گے. اگر پکارنا ہے تو آ جاؤ، کسی مسجد میں چلے جاؤ، گھر میں اپنے گھر میں پکار لو. مسجد میں آنا بھی ضروری نہیں ہے کہ ضروری آپ مسجد میں آؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری پکار کو قبول کرے گا. یہ بھی یاد رکھیں کہ ہاں مسجد میں اچھی ایک افضل ہے، جگہ ہے کہ پاک صاف جگہ ہے، چلو ذہنی طور پہ بالکل بندہ دنیا سے کٹ جاتا ہے، سکون کے ساتھ مسجد میں آ کے اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ اب بندہ کھنا بول پہ ہے یا راجہ بازار میں ہے یا 0 پوائنٹ پہ کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، اب اس کو کہیں پہلے تو وضو کر، مسجد میں پہنچ، ٹھیک ہے، قطبال ٹاؤن میں، پھر وہاں پہ تو اللہ سے کنیکشن لگا، نمبر ملا، پھر تیری کال ملے گی، پھر اللہ سنے گا. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، کہ جب کوئی بھی مجھے کسی بھی وقت پکارتا ہے، میں اسی وقت اس کی فریاد کو قبول کرتا ہوں. وہ پہاڑوں میں ہو، وہ جنگلات میں ہو، وہ میدانوں میں ہو، وہ روڈ پہ ہو، وہ پولیس اسٹیشن میں، تھانے میں، کچہری میں، پولیس کے ہاتھ چڑھ جائے، پھنس جائے، کچہریوں میں ججوں کے ہاتھ میں پھنس جائے، ہاسپٹل میں ہو، ڈاکٹروں کے پاس ہو، کہیں میں بھی ہو، اللہ تعالیٰ کو پکارے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں بندے میں حاضر ہوں، بتا تیری کیا مدد کروں. تو نے مجھے پکارا ہے، تو نے اس ہستی کو پکارا ہے جو الرحمن الرحیم ہے، جو ماں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. پوری کائنات کی ساری محبتیں ایک جگہ پہ اکٹھی کر دی جائیں، ساری رحمتیں ایک جگہ پہ اکٹھی کر دی جائیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے کیے جائیں، اس کا جو ایک حصہ ہے اس کو پھر بھی نہیں پہنچا. تو اس رب کو تو نے پکارا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی پکار کو قبول کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں اور قبول بھی کرتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں. بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان دعا کرتا ہے، انسان کی دعا کا کچھ حصہ اس کو فوری طور پہ ریٹرن مل جاتا ہے. بسا اوقات انسان کی کسی بڑی مصیبت کے لیے وہ سٹور ہو جاتے ہیں، بسا اوقات اس کو آخرت میں حصہ دیا جاتا ہے.
اور جب آخرت میں اس کو حصہ دیا جائے گا قیامت والے دن تو وہ کہے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی، دنیا میں اس کا مجھے کوئی ریٹرن نہ ملا ہوتا، آخرت کے لیے ساری دعائیں اکٹھی ہو جاتی، مجھے آج اس کا صلہ مل گیا، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ تو دنیا میں بھی چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں پیاری دعا، سب سے پیاری دعا کیا سکھائی ہے؟ یہودی یہ کہتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا، بس اتنا کہا انہوں نے کہ اللہ جو کچھ دینا ہے دنیا میں دے دے، آخرت میں ہمیں نہیں چاہیے۔ وہ آخرت میں یقین ہی نہیں کرتے تھے۔ یہودی یقین اس لیے حاصل نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے جنت میں اول تو جہاں ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، ہم جنتی ہیں۔ انہوں نے پکا یہ رکھا ہوا اپنے اوپر کہ ہم جہنم میں نہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہو چکا ہے، ہم نے جناب جو عمل مرضی کریں ہم نے جنت میں جانا ہے۔ جس طرح کچھ مسلمانوں نے معاہدہ کر رکھا ہے، نہ وہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، کہتے ہیں پکے جلدی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے یہ کہا کہ ربنا آتنا فی الدنیا، کہ اللہ جو کچھ دینا دنیا میں دے دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور مسلمانوں کو کہا کہ تم نے یہ دعا کرنی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ دنیا بھی اچھی کر دے، آخرت بھی اچھی کر دے، جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ دنیا بھی اچھی ہو جائے، آخرت بھی اچھی ہو جائے، جہنم کے عذاب سے بچے تو کامیابی ہی کامیابی ہے۔ تو رب کو پکاریں اور بڑے ایمان اور یقین کے ساتھ۔ کیسے؟ انبیاء کرام علیہ السلام کی مثالیں قرآن مجید بھرا پڑا ہے، وقت کی قلت ہے۔ سورہ مریم اٹھائے، ہم نے رات کے سبق میں پڑھی تھی سورہ مریم کا جی۔ تو سورہ مریم کا پہلا حصہ حضرت زکریا علیہ السلام بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں، اولاد نہیں ہے، نہ بیٹی نہ بیٹا۔ حضرت مریم کی کفالت کرتے ہیں، مریم کے کمرے میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں چھوٹی سی بچی ہے، نہ یہ کہیں باہر گئی ہے، نہ اس کے پاس کوئی آیا ہے، اور بچی سے پوچھتے ہیں مریم سے کہ حضرت مریم کے خالو تھے، اور پوچھتے ہیں مریم یہ تیرے پاس بے موسم فروٹس کہاں سے آ گئے؟ کوئی باہر سے آیا نہیں، تو کہیں گئی نہیں، یہ کہاں سے آ گئے؟ تو حضرت مریم کا ایمان کتنا پختہ تھا، یہ اللہ نے بھیجے ہیں، اللہ نے بھیجی ہے میرے پاس، مجھے بھوک لگی تھی، میں نے اللہ سے کہا اللہ کی بھوک لگی ہے، فروٹس کھانے کو دل کر رہا ہے، اللہ نے بھیج دیے۔ تو فوراً ہی وہیں پہ کھڑے کھڑے محراب کے اندر وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، قرآن کہتا ہے وہ محراب میں کھڑے تھے، کھڑے کھڑے ہی دل میں هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ، وہیں پہ کھڑے کھڑے دل میں، کسی نے سنا نہیں، کسی نے نہیں سنا دنیا کے بندے نے، اللہ نے سنا، اللہ تعالیٰ نے اسی وقت جواب بھی دیا، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ مختلف الفاظ کا مختلف آیات ہیں۔ تو کہا کہ میرے رب مجھے بیٹا عطا فرما، مجھے اچھا وارث عطا فرما، یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیہ، اے اللہ مجھے بیٹا عطا فرما جو میرا بھی وارث ہو، آل یعقوب کا وارث ہو، اور اس کے اطوار بھی اچھے ہوں، اس کا اخلاق کردار بھی اچھا ہو، نیک بیٹا عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت جواب دیا کہ ہم نے آپ کی پکار کو سن بھی لیا، قبول بھی کر لیا، آپ کو اللہ بیٹا دے گا، بیٹے کا نام بھی اللہ نے تجویز کر دیا، بیٹے کا نام یحییٰ ہوگا، اور ساتھ فرما دیا لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس سے پہلے اس نام کا بندہ بھی کوئی نہیں مل گیا۔ ایسا زبردست نام، آج کل یہ بھی ایک ہمارے یہاں ٹرینڈ چل گیا ہے کہ بچہ ہو تو کہتے ہیں کہ نام بتائیں، کہتے ہیں ایسا نام بتائیں جو کسی کا نہ ہو زمانے میں، ٹھیک ہے؟ تو بھئی ضروری نہیں ہے کہ کسی کا نام نہ ہو، آپ رکھ سکتے ہیں نام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے نام پہ رکھیں، سب سے بہترین نام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عبداللہ اور عبدالرحمن اور محمد سب سے بہترین نام ہے، تو محمد نام رکھیں آپ اپنے گھروں میں بچوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ خوشخبری دے دی، اب اسوادی کہنے لگے، اعتراض نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی فیصلے پر تعجب کرنے لگے۔ تعجب کیا تھا کہ اللہ جی میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بھی بانجھ ہو چکی ہے، اولاد کیسے ہوگی؟ یہ تو ذرا بتا دیجیے کیسے ہوگی اولاد؟ یہ عمر کے اس حصے کو پہنچ چکا ہے کہ اب اولاد کی فیسلٹی سسٹم میں مطلوبہ سہولت میسر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ سے اتنی اللہ کی رحمت پہ امید رکھی ہوئی ہے کہ مانگ بھی لیا اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ هو علیہ حی، اللہ تعالیٰ پہ یہ بڑا آسان ہے، ہو کے رہے گا۔ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، اے زکریا آپ کو بھی اللہ نے اس سے پہلے پیدا کیا، آپ بھی کچھ بھی نہیں تھے، اللہ نے آپ کو بھی تو بنایا نا، اب تو باپ بھی موجود ہے، آپ بھی موجود ہیں، آپ میں سے اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا نہیں دے سکتا۔ کہا اللہ جی نشانی بتا دیجیے، اللہ نے نشانی بتا دی۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بھی بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی دی اولاد۔
حضرت ابراہیم کو اللہ نے 2 بیٹے دیے بڑھاپے میں. حضرت اسماعیل 90 سال کی عمر میں اسماعیل دیے، اور پھر جا کے 105 سال کی عمر میں حضرت اسحاق دیے. تو وہ رب ہے، دینے والا ہے، اس سے مانگ کے دیکھیے، اللہ تعالیٰ دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جس لمحے بھی اللہ تعالیٰ کو پکارو، اللہ رب العالمین اسی لمحے تمہاری مدد کرتا ہے. ہر رات کو اللہ رب العالمین آسمان دنیا میں نزول فرماتے ہیں. اللہ رب العالمین پہلا جو اعلان کرتے ہیں، پہلی جو آواز اللہ رب العالمین دیتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو دوں. ہر رات کو، آدھی رات کو آسمان دنیا پہ نازل ہوتے ہیں. یعنی ہر لمحے اللہ رب العالمین کی نعمت برس رہی ہے. اچھا یہ مطلب یہ مت سمجھیے گا کہ جی اللہ تعالیٰ دن کو نہیں دیتے، رات کو دیتے. نہیں، دن کو بھی اللہ تعالیٰ دیتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَعَشِيًّا، تم صبح بھی اللہ کو پکارو، تسبیح کرو، شام کو بھی کرو، اعلانیہ کرو، خفیہ کرو، دل میں پکارو، جیسے بھی پکارو. اللہ رب العالمین تمہاری پکار کو سنتے بھی ہیں، قبول بھی کرتے ہیں، اور تمہیں دیتے بھی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے مواقع بتائے ہیں، فرمایا ان مواقع میں تم اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو، یہ خاص مواقع ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری اور افطاری کا وقت یہ ایسا وقت ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بہت زیادہ عطا فرماتا ہے. خاص کر افطاری سے پہلے جو آخری جو 2 4 5 منٹ ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ ظلم خواتین کے ساتھ کیا جاتا ہے. خواتین بیچاری لگے ہوئی ہیں پکوڑے اور سموسے بنانے میں، چاٹ بنانے میں، اور مرد جناب وہ آج کل تو خیر مرد بھی دعا نہیں کرتے، موبائل لے کے بیٹھ جاتے، لیکن کچھ اللہ کے ولی ہیں کر لیتے ہیں دعا. لیکن وہ خواتین کو کہتے ہیں کہا جلدی کر، وہ بیچاری کچن میں گھسی ہوئی ہے، اور بھی پکوڑے کھانا یا بنانا یہ فرض تھوڑا ہے کہ لازمی جناب یہ سیل اپنے افطاری سے پہلے کریں. اللہ کی ان بندیوں کو بھی ٹائم دیا کرو، ان کو بھی کہا کرو 10 منٹ پہلے ہر چیز کلوز کر دو، کچن کو بند کر دو، آ جاؤ بیٹھ جاؤ، اللہ سے مانگ لو، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے مانگ لو. ان کا بھی تو حق بنتا ہے کہ ان کو بھی موقع دیا جائے. اسی طرح سحری کا وقت جو بالاسحار هم یستغفرون، جو آخری 5 7 10 منٹ ہوتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ مانگا کریں. 10 منٹ پہلے آپ اپنا معاملات کلوز کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھ جائیں. اسی طرح 2 اذانوں کے درمیان، 2 اذانوں سے مراد یہ ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان کے جو وقفہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ سے بیٹھ کے مانگا کریں. یہ فرض، یہ ایسے اوقات ہیں کہ ان میں اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، قبولیت کے درجے زیادہ اس میں بڑھ جاتے ہیں، چانس بڑھ جاتے ہیں. اسی طرح فرض نماز جب آپ پڑھتے ہیں تو اس کے آخر میں جب درود شریف پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد جو وقت ہے، یا فرض نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد کا جو وقت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ بندوں کی دعائیں قبول کرتے ہیں. اسی طرح میدان جہاد میں جب آپ کافروں کے خلاف برسر پیکار ہیں، سامنے گولیاں چل رہی ہیں، تلواریں تیر چل رہی ہیں، اور آپ میدان جہاد میں ڈٹ کے کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اللہ رب العالمین دعا کو قبول کرتے ہیں. اسی طرح آسمان سے بارش نازل ہو رہی ہے، بارش کے دوران دعا کی جائے، اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. اسی طرح والدین کی دعا اپنی اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے. جس کے گھر میں والدین موجود ہیں، بزرگ موجود ہیں، والدہ موجود ہے، والد صاحب موجود ہے، اس کو تو کسی مولوی کے پاس، کسی پیر کے پاس، خانے کعبے بھی جا کے ضرورت نہیں ہے. وہ اپنے والدین کی خدمت کرے، ان کے پاؤں میں پڑ جائے، کہے ابا جی دعا کرو، اماں جی دعا کرو. وہ دعائیں کرتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے مسئلے حل کرتا چلا جائے گا. اور پھر اسی طرح خطبہ جمعہ کے لیے جب امام خطیب ممبر پہ بیٹھتا ہے، بعد میں 2 خطبوں کے درمیان میں، اور پھر عصر جمعے والے دن جو عصر کی نماز ہے، عصر کی نماز سے لے کر مغرب تک کی یہ جو ٹائم ہے، اس میں قبولیت کی گھڑی ہے. تو اکثر جو بزرگ علماء محدثین ہیں، ہم نے ان کو دیکھا کہ وہ اکثر جو وقت ہے، یہاں پہ بھی کچھ احباب ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، تو وہ ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ یہ وقت مسجد میں گزارتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ بیٹھے رہتے ہیں. گھر میں بھی آپ بیٹھتے ہیں، لیکن جس جگہ پہ آپ نے نماز پڑھی، افضل طریقہ یہ ہے کہ آپ اسی جگہ پہ بیٹھ جائیں اور مغرب تک وہیں پہ بیٹھے رہیں. اسی طرح فجر کی نماز سے لے کر جو اشراق تک کا ٹائم ہے، اس میں بھی یہ پیکیج ہے کہ جس جگہ پہ آپ نے نماز پڑھی ہے وہ اسی جگہ پہ بیٹھے رہیں. جب تک آپ بیٹھے رہیں گے فرشتے آپ کے لیے دعائیں اور استغفار کرتے رہیں گے. اور اسی طرح کسی بھی مشکل وقت میں جب آپ دعا کرنی، اور دعا کرنے کا مختصر ادا بھی ہے، تو یہ کہ آپ کوشش کریں کہ باوضو ہوں. اگر باوضو نہیں بھی ہے، کسی مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، تو اللہ تعالیٰ کو پکاریں، اللہ تعالیٰ سنتا ہے. جو مضطر کی دعا ہے نا، لاچار کی دعا، وہ بڑی جلدی قبول ہوتی ہے. مضطر، لاچار، مجبور، اس کی وجہ یہ کہ وہ انتہائی خلوص کے ساتھ دل سے نکلتی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی دکھاوا نہیں ہوتا. مثلا ایک بندہ کسی ایمرجنسی میں، کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ، آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، کیا اس کا دل روتا ہے، کہتا ہے اللہ تو ہی مدد کر دے، مہربانی فرما، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کر دیتے ہیں. لیکن عمومی طور پہ جو دعا کے آداب ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہے کہ آپ قبلہ رخ ہو کے بیٹھیں، اور پھر یہ ہے کہ آپ پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں، استغفار کریں، درود شریف پڑھیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی، اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں، ان ناموں کا واسطہ دے کر اللہ رب العالمین کو پکاریں. قرآن مجید جب آپ پڑھتے ہیں، قرآن مجید پڑھنے کے بعد آپ دعا کریں. اس طرح ہمارے یہاں مساجد میں ہوتا ہے کہ جس دن قرآن مجید کا ختم ہوتا ہے اس دن دعا کی جاتی ہے. یہ بھی اچھی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت بتائی ہے. تو ہر لمحے، ہر وقت چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کو مانگنا چاہیے، پکارنا چاہیے.
وہی بکاتوں کو قبول کرنے والا سننے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ العالمین ہم سب کی مدد کو